مولانا محمد حافظ محمد اکرم طوفانی صاحب، نام سنا ہوگا، یہاں میرے خیال میں تشریف بھی لائے تھے، ایک جمعہ بھی پڑھایا تھا، بہت ماشاءاللہ عجیب آدمی ہے، بہرحال اللہ کا ولی ہے حقیقت میں۔ اس نے کہا کہ میں یہ قادیانی جب وہاں گئے، انہوں نے جب پاکستان سے اپنا مرکز ختم کیا 74 کے بعد، تو انہوں نے برطانیہ میں اپنے مرکز بنایا، برمنگھم میں انہوں نے اپنا مرکز بنایا۔ تو ان کے مرکز کے سامنے الحمدللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کا مرکز بنا ہوا ہے۔ تقریباً 37 سال ہو رہے ہیں کہ اس مرکز میں جہاں پر قادیانیت ہے اس کے سامنے ختم نبوت کی آواز لیتی ہے۔ اس ایک واقعہ اس نے سنا ہے، اس نے کہا وہ پہلے جاتے تھے، یہ جب وہاں پر برطانیہ میں پروگرام ہوتے تھے تو اس کے لیے وہ تشریف لے جاتے تھے۔ اس نے ایک واقعہ یہ سنایا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہندو بھی جانتے ہیں اور مانتے بھی ہیں کہ یہ دین حق ہے، لیکن اتنا ہے کہ ایمان نہیں لاتے، بس یہی مسئلہ ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں جب وہاں تشریف لے گیا تو ایک سکھ تھا، سکھ، اس نے کہا وہاں پر یہ ہمارے اکابر جاتے ہیں، جیسے یہاں ہم پوسٹر ہیں، یہ ہمارے طلباء لگاتے ہیں نا، ادھر ادھر گلیوں میں جا کے مسجدوں پہ لگاتے ہیں، یہاں جو ہے اچھی اچھی جگہوں پہ لگاتے ہیں، وہاں پر یہ ہے کہ عام جگہوں پہ تو آپ اشتہار نہیں لگا سکتے، تو یہ ہمارے اکابر مثلا مولانا علیہ صاحب ہو گئے، مولانا اسماعیل شجاع صاحب ہو گئے، بڑے بڑے اکابر یہ پوسٹر لے کر یہ دکانوں پہ پھرتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں۔ تو طوفانی بابا نے کہا کہ میں ایک دفعہ ایک سکھ کے دکان پہ گیا وہاں برمنگھم میں، ان کو کہا، اس نے چائے منگائی، اس نے کہا میں آپ کو چائے پلاتا ہوں، آپ بیٹھ جائے۔ اس کو میں نے کہا یہ پوسٹر ہے ختم نبوت کا، یہ جو ہے آپ دیوار پہ چسپا کر یہ اپنے دکان کے سامنے۔ اس نے کہا کہ یہ تو میں کر لوں گا، لیکن آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، اس وقت تک چائے آئے گی، ہم دونوں چائے پی لیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ لے کے آئے، اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب میں بیٹھ گیا، اس نے کہا کہ واقعہ یہ ہے کہ میں ہندوستان میں یہ جو قادیان ہے اس کے قریب رہتا، اور اس نے کہا کہ میرا ایک ساتھی تھا وہ بھی قادیانی تھا، تو وہ مجھے اکثر کہتا تھا کہ آپ قادیانی ہو جائے، آپ قادیانی ہو جائے، مسلمان، وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اگرچہ زندگی کافر ہے۔ یہ موضوع ابھی نہیں چھیڑا جا سکتا کیونکہ ابھی موقع اتنا نہیں ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس نے مجھے کہا کہ وہ جب بار بار مجھے کہنے لگا تو اس کو میں نے کہا کہ دیکھو ایک بار سنو، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں؟ تو مرزا وہ قادیانی نے مجھے کہا کہ وہ تو سچے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ سچے تھے۔ اس نے کہا لیکن آپ کا جو نبی ہے، تو سکھ نے کہا، میں نے اس کو کہا کہ جو آپ کا نبی ہے مرزا غلام قادیانی، تو اس کے جھوٹ پر تو کتابیں لکھی گئی ہے اور میں نے پڑھی ہے خود، لہٰذا جو سچا نبی ہے میں اس کو نہیں مانتا تو میں آپ کے جھوٹے کو کیسے مانوں گا؟ تو یہ ہندو بھی، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیوبند کے ہندو آ کر آج بھی کیا کرتے ہیں، دارالعلوم دیوبند کی دیواروں کو چومتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ پاک نے ہمیں آزادی دی۔